السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا باب التسمیۃ فی الوضوء۔ اسی باب کے تحت فقہا کا اختلاف ذکر کیا گیا تھا اور اس کے دلائل بھی پیش کیے گئے تھے۔ گزشتہ کے مضمون کو اختصار کے ساتھ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وضو سے پہلے امام احمد بن حنبل کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ احناف، شوافع، مالکیہ، جمہوری فقہاء و محدثین کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ یہ دو قول ہو گئے۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلے حنابلہ کے مسلک کی تائید میں حدیث پیش کی اور اس کی مختلف سندوں کا ذکر کیے۔ اس میں جو بنیادی حدیث تھی وہ پہلی حدیث تھی لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اور صاحب کتاب نے اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے مذہب کی تائید میں، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ واجب نہیں ہے، اس تائید میں صاحب کتاب نے حدیث پیش کی۔ وہ حدیث کون سی تھی؟ مہاجر بن قنفذ والی حدیث، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت وضو میں انہوں نے سلام کیا، حضور جواب نہیں دیے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے تمہارے سلام کا جواب دینے سے نہیں روکا سوائے اس کے کہ انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارت، یعنی بلا طہارت میں نے اللہ کا نام لینا یہ پسند نہیں کیا۔ تو اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ بلا طہارت حضور نے اللہ کے نام کو ناپسند کیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے جب وضو شروع کیا تھا تو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تھا۔ اس حدیث سے جو ہے شوافع، مالکیہ اور احناف ان کے مذہب کی تائید پیش کی گئی۔ اور اس حدیث کا جو حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ لا وضوء لمن لم یسمی، کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہے، تو اس کو دو نظیروں سے امام طحاوی نے رد کیا کہ وہاں پر لا وضوء سے مراد نفس وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ کامل وضو کی نفی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے دو نظیریں پیش کیں، لیس المؤمن الذی یشبع شبعان، اور اس کے بعد لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان۔ ان دو نظیروں کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ لا وضوء لمن لم یسمی کے اندر جو ہے نفس وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال وضو کی نفی ہے۔ یہاں تک بات کل ہو چکی تھی۔ آج اس کے بعد سے گفتگو کا آغاز کرنا اور نظر طحاوی، امام طحاوی نے اپنے مسلک کی تائید میں جو نظر پیش کی ہے، یعنی جو عقلی دلیل پیش کی ہے، وہاں سے ہمیں سبق کو پڑھنا ہے۔ متن کے اندر دیکھیے، کتاب کے اندر امام طحاوی نے کہاں سے نظر کا آغاز کیا ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ، یہاں سے آج سبق شروع کرنا ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ النَّظْرِ، وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّ رَأَيْنَا أَشْيَاءً لا يدخل فيها إلا بكلام۔ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ غور و فکر کے لحاظ سے وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ، اور ہمارے مسلک کی تائید غور و فکر کے لحاظ سے یعنی قیاس اور عقل کے لحاظ سے یہ ہے فَإِنَّا رَأَيْنَا أَشْيَاءً لَا يُدْخَلُ فِيهَا إِلَّا بِكَلَامٍ۔ یہاں سے اب عقلی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ میں اس کا پہلے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارا مسلک کیا ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، اور حنابلہ کا مسلک ہے کہ واجب ہے۔ انہوں نے حدیث پیش کی، ہم بھی حدیث پیش کرے۔ ان کی پیش کردہ حدیث کا ہم نے معنی بیان کر دیا کہ وہاں لا وضوء میں نفس وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال وضو کی نفی ہے۔ اب ہمارے مذہب کی تائید ایک تو حدیث سے بھی ہے، مہاجر بن قنفذ والی حدیث سے، دوسرے عقل اور قیاس کے ذریعے بھی ہمارے مذہب کو تائید ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب یہ قیاسی دلیل سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزوں میں غور کیا،
ایسی چیزیں، بہت سی ایسی چیزوں میں غور کیا کہ جن کے اندر بغیر کلام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، یعنی جن چیزوں کو آپ کلام کے بغیر شروع نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں میں غور کیا، یعنی ایسی چیزیں جن کے اندر داخل ہونے کے لیے کلام ضروری ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ہم نے دو طرح پایا، یعنی جن چیزوں کو بغیر کلام کے آپ شروع نہیں کر سکتے ان کو دو قسموں میں دیکھا ہم نے۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جن کے اندر کلام رکن کی حیثیت رکھتا ہے، مثلا عقود، یعنی بیع، شراء، یہ عقود ہیں، نکاح ہے، خلا ہے، یہ تمام چیزیں عقود ہیں، اجارہ ہے۔ تو عقود یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں کلام یہ رکن ہوتا ہے، ایجاب و قبول اس میں ارکان ہیں، بغیر ایجاب و قبول کے نہ بیع نافذ ہوتی ہے، نہ نکاح منعقد ہوتا ہے، نہ اجارہ منعقد ہوتا ہے، نہ خلا ثابت ہوتا ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں، پھر سے میں شروع سے عرض کر دوں، ہم نے بہت سی چیزوں میں غور کیا کہ جن کے اندر بغیر کلام کے داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن میں داخلے کے لیے کلام شرط ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں کلام یہ رکن ہے، جیسے عقود، نکاح اور بیع، خلا، اجارہ وغیرہ، ان میں ایجاب و قبول یہ کلام ہے اور رکن ہے۔ بغیر ایجاب و قبول کے یہ چیزیں منعقد نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جن میں کلام شرط کے درجے میں ہے، جیسے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ایک قول کے مطابق، اور حج کے اندر تلبیہ، یہ دونوں شرط ہیں۔ ان دونوں قسموں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن اشیاء میں کلام ضروری ہے وہاں پر کلام یا تو چیز کا رکن ہے یا چیز کے لیے شرط ہے۔ اب وضو میں دیکھیے، وضو میں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا نہ تو یہ وضو کے ارکان میں سے ہے اور نہ وضو کے شرائط میں سے ہے، لہذا تسمیوں کو وضو کے لیے واجب قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر سے سن لیجیے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے جب غور کیا عقل کے لحاظ سے تو ہم نے دیکھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کلام کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں کلام رکن ہے، جیسے عقود، ان میں ایجاب و قبول یہ کلام ہے اور یہ رکن ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں کلام شرط ہے، جیسے نماز اور حج۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ شرط کے درجے میں ہے، کلام ہے، بولنا پڑتا ہے زبان سے، اور حج کے اندر تلبیہ یہ بھی کلام ہے اور حج میں یہ رکن ہے۔ تو ان دونوں قسموں پہ غور کیجیے، جن میں کلام رکن ہے اور جن میں کلام شرط ہے۔ ان دونوں قسموں پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر کلام ضروری ہے وہاں پر کلام یا تو رکن ہے یا شرط ہے۔ اب تسمیہ فی الوضو، وضو میں بسم اللہ پڑھنا نہ تو وضو کا یہ رکن ہے بسم اللہ، نہ وضو کی یہ شرط ہے، لہذا تسمیوں کو وضو کے لیے واجب قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ قیاسی ایک دلیل ہو گئی۔ اس دلیل کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق النظری، اور باقی رہا غور و فکر اور عقلی لحاظ سے اس مسلک کی تائید، احناف کے مسلک کی تائید، تو وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں، فَإِنَّ رَأَيْنَا أَشْيَاءً، ہم نے بہت سی چیزوں کو غور کیا، لا يدخل فيها الا بکلام، کہ ان میں بغیر کلام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، لا يدخل فيها الا بکلام، ان میں بغیر کلام کے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ منها العقود، ان میں سے کچھ عقود ہیں، کئی عقود ایسے ہیں، منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض، ان میں سے کئی عقود ایسے ہیں جن میں آدمی اس وقت، جن کو لوگ ایک دوسرے سے بیع، من البیعات والاجارات والمناکحات والخلع وما اشبہ ذلک، تو جن چیزوں میں ہم نے غور کیا
اور ان میں بغیر کلام کے داخلہ نہیں ہوتا ہے، تو ان میں سے عقود ہیں، العقود التی یعقدها بعض الناس لبعض، کہ وہ عقود، وہ معاملات جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے بیع ہے، اجارہ ہے، مناکحت ہے، نکاح ہے، خلا ہے، وما اشبہ ذلک، اور جو اس قسم کے معاملات ہیں۔ فکانت تلک الاشیاء لا تجب الا باقوال، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر قول کے لازم نہیں ہوتی ہیں، جب تک گفتگو نہ کی جائے، جب تک یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ وکانت الاقوال منها ایجاب، اور اس میں جو بات چیت ہے، جو اقوال ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ایجاب ہے۔ لأنه یقول قد بعتک، کیونکہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ بیچا، یا ایک شخص نکاح کے موقع پہ کہتا ہے زوجتک کی، مرد عورت سے کہتا ہے میں تجھ سے نکاح کیا، میں زوجتک کی، مثلا ولی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کا نکاح تیرے ساتھ کیا، یا اپنی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ قد خلعت کی، یا مرد عورت سے کہتا ہے کہ بھئی میں تجھ سے خلا کر لیا۔ فتلک اقوال فیہا ذکر العقود، یہ وہ اقوال ہیں، فتلک اقوال فیہا ذکر العقود، تو یہ وہ اقوال ہیں جن میں عقود کا تذکرہ ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں کلام کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا، ان میں عقود ہیں۔ واشیاء، اور ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھیں، یدخل فیہا باقوال، کہ جن کے اندر اقوال کے ذریعے ہی داخل ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ نماز ہے اور حج ہے۔ فیدخل فی الصلاۃ بالتکبیرۃ، پس نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے، تو یہاں بھی قول اور کلام کے ذریعے شروع کیا گیا۔ اور فی الحج بالتلبیہ، اور حج میں جو ہے یہ تلبیہ کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ فکانت التکبیرۃ فی الصلاۃ والتلبیۃ فی الحج رکنا من ارکانہا، پس نماز میں تکبیر اور حج میں تلبیہ، یہ دونوں چیزیں اس کے ارکان میں سے ایک ایک رکن ہے۔ نماز کے ارکان میں سے تکبیر ہے، اور حج کے ارکان میں سے تلبیہ ہے۔ اب ہم ثم رجعنا الی التسمیۃ فی الوضوء، اب یہ دو چیزیں بیان کر دی ہے کہ جن چیزوں کے اندر بغیر کلام کے داخل نہیں ہو سکتے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عقود ہیں اور دوسری نماز اور حج ہے۔ اب فرماتے ہیں ثم رجعنا الی التسمیۃ، اب ہم الی التسمیۃ فی الوضوء، وضو میں تسمیہ کے حکم کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں هل تشبہ شیئا من ذلک، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا تسمیہ فی الوضوء ان میں سے کسی کی طرح ہے، هل تشبہ شیئا من ذلک، یعنی وضو میں بسم اللہ کہنا ان میں سے کسی کی طرح ہے، کن میں سے؟ جیسے حج میں کیا ہے؟ تلبیہ، نماز میں تکبیر، یہ دونوں چیزیں اس میں رکن ہیں۔ اسی طریقے سے عقود میں ایجاب و قبول ہیں، یہ ارکان ہیں۔ تو ہم لوٹے تسمیہ فی الوضوء کی طرف اور ہم نے دیکھا هل تشبہ شیئا من ذلک، کیا وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ ان میں سے کسی کی طرح ہے؟ فرأیناہا، تو ہم نے دیکھا اس کو غیر مذکور فیہا ایجاب شیء، کہ اس میں کسی چیز کو واجب نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کہ نکاح میں واجب کیا جاتا ہے، جیسے نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا، ایجاب ہوتا ہے، تو وضو میں تو ایسا کوئی ایجاب نہیں ہے۔ فرأیناہا غیر مذکور فیہا ایجاب شیء کما کان فی النکاح والبیوع، پس ہم نے دیکھا یہ کہ اس میں نہ کسی چیز کا ایجاب ہے جیسے کہ نکاح اور بیوع میں ہوتا ہے۔ فخرجت التسمیۃ کذالک من حکم ما وصفنا، پس تسمیہ بھی اس حکم سے نکل گیا جس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ وَلَمْ تَكُنِ التَّسْمِيَةُ أَيْضًا رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ، اور تسمیہ وضو کے ارکان میں سے کوئی رکن بھی نہیں ہے۔ کما کانت تکبیر رکنن من ارکان الصلاۃ، جیسے کہ نماز کے ارکان میں سے تکبیر ایک رکن ہے۔ وکما کانت التلبیۃ رکنن من ارکان الحج، اور جس طریقے سے حج کے ارکان میں سے تلبیہ ایک رکن ہے۔ فخرج ایضا بذالک حکمها من حکم التکبیر والتلبیۃ، پس
اس وضاحت کے صفت کے ذریعے اس کا حکم یعنی تسمیہ کے حکم تکبیر اور تلبیہ کے حکم سے علیحدہ ہو گیا۔ فبطل بذالک، تو اس تقریر سے باطل ہو گیا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں من قالا، کہ جنہوں نے یہ کہا انہ لا بد منہا فی الوضو، کہ وضو میں بسم اللہ کرنا ضروری ہے، کما لا بد من تلک الاشیاء فیما یعمل بہ، تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے وضو کے اندر، تو جن لوگوں نے یہ کہا فبطل بذالک قول من قال انہ لا بد منہا فی الوضو، تو اس تقریر کے ذریعے ان کا قول باطل ہو گیا جنہوں نے یہ کہا کہ تسمیہ وضو میں اسی طریقے سے لازم ہے جس طرح کما لا بد من تلک الاشیاء فیما یعمل فیہ، جس طرح ان متعلقہ اشیاء میں وہ چیزیں لازم ہیں۔ یہ جو ایک جواب دیا گیا جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کو پھر ایک بار سن لیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ واجب نہیں ہے۔ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہم نے چیزوں میں غور کیا کہ جن کے اندر بغیر کلام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، تو ایسی چیزیں جن کو شروع کرنے کے لیے کلام ضروری ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن میں کلام شے کا رکن ہے جیسے عقود وغیرہ، اس میں ایجاب و قبول ارکان ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کلام شرط ہے، مثلا نماز میں تکبیر تحریمہ اور حج میں تلبیہ۔ ان دونوں قسموں پہ غور کرنے کے بعد ہم نے تسمیہ فی الوضو پر رجوع کیا کہ آیا تسمیہ فی الوضو، وضو میں جو بسم اللہ کا ہے معاملہ، تو یہ بسم اللہ رکن ہے یا شرط ہے؟ تو ہم نے دیکھا نہ یہ شرط ہے نہ یہ رکن ہے، لہذا تسمیہ کو وضو کے لیے واجب قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض، یہ اعتراض ہے ہمارے اس جواب پر۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جن چیزوں میں کلام کو دخل ہے وہاں پر کلام یا تو چیز کا رکن ہے یا اس کے لیے شرط ہے، اور چونکہ وضو میں تسمیہ نہ شرط ہے نہ رکن ہے لہٰذا جو ہے اس کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے اور اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کلام وہیں پر جہاں جہاں کلام ہے وہاں رکن ہے یا شرط ہے۔ ہم نے ایک ایسی مثال ہمارے پاس ہے کہ جہاں کلام نہ تو رکن ہے نہ شرط ہے، اس کے باوجود ضروری ہے، جیسے عند الذبح، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ یعنی تسمیہ ضروری ہے، حالانکہ تسمیہ ذبح کا نہ رکن ہے نہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو جس طریقے سے ذبح میں تسمیہ شرط اور رکن ہوئے بغیر ضروری ہے، اسی طریقے سے وضو میں تسمیہ رکن اور شرط ہوئے بغیر وضو کے لیے ضروری ہے۔ یہ سوال ہو گیا، اب اس کا جواب سن لیجیے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے تسمیہ عند الوضو کو تسمیہ وقت الذبح پر قیاس کیا، یعنی وضو میں بسم اللہ پڑھنے کے حکم کو آپ نے قیاس کیا ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے پر۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علت مشترکہ موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل اجمالی جواب ہے، پھر سن لیجیے۔ جواب یہ ہے کہ تسمیہ عند الوضو کو آپ نے تسمیہ عند الذبح پر قیاس کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تسمیہ عند الوضو اور تسمیہ عند الذبح دونوں کے اندر علت مشترکہ نہیں ہے، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہوا۔ اب اس کی تفصیل سنیے۔ تفصیل یہ ہے کہ ذبح کے وقت قصداً تسمیہ چھوڑنے میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر
ذبح کے وقت بسم اللہ یعنی اللہ کا نام نہیں لیا تو آیا وہ جانور حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک کے یہاں جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کے چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں جانور حرام رہتا ہے، یعنی ہر حال میں کہنا ہی ہے۔ حنابلہ اور شوافی کے یہاں دونوں صورتوں میں جانور حلال ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھول کے اللہ کا نام لینا بھول گیا اور بھول کے نہیں لیا جب بھی حلال جانور، اور جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا جب بھی جانور حلال۔ احناف کے یہاں جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا جب تو وہ حرام ہے جانور، اور اگر بھول گیا نام لینا اور مسلمان ہے ذبح کرنے والا تو پھر ایسی صورت میں وہ ذبیحہ حلال ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے تسمیہ عند الوضوء کو قیاس کیا تسمیہ عند الذبح کے اوپر۔ تسمیہ عند الذبح خود مختلف فی ہے، اس میں خود اختلاف ہے فقہا کا۔ امام مالک کے یہاں قصد و نسیان دونوں صورتوں میں متروک التسمیہ جانور حرام ہے۔ حنابلہ اور شوافی کے یہاں دونوں صورتوں میں جانور حلال ہے۔ احناف کے یہاں قصداً ترک تسمیہ کی صورت میں جانور حرام ہے، اور نسیاناً ترک تسمیہ کی صورت میں جانور یہ حلال ہے۔ اب آپ دیکھیے، جن کے یہاں وہ ذبیحہ حلال ہے، جن کے یہاں وہ ذبیحہ حلال ہے، پھر ترک تسمیہ عمدن وضو میں بھی وضو کو باطل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سن لیجیے اس کی، آپ نے جو ہے تسمیہ عند الوضو کو قیاس کیا تسمیہ عند الذبح کے اوپر۔ ہم نے تسمیہ عند الذبح کے بارے میں اقوال ذکر کیے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، جن میں امام مالک کا قول کیا ہے کہ قصداً چھوڑ دیا اگر بسم اللہ یا بھول کے چھوڑ دے دونوں صورت میں جانور حرام ہوتا ہے۔ شوافی اور حنابلہ ان کے یہاں کیا ہے، بھول کے چھوڑ دیا جب بھی جانور حلال، اور قصداً چھوڑ دیا جب بھی جانور حلال ہوتا ہے۔ تو اب جن لوگوں کے نزدیک جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیے جب بھی جانور حلال رہتا ہے، تو ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ قصداً چھوڑ دیا جب بھی اس کا وضو باطل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ قصداً تسمیہ چھوڑنے سے جب ذبیحے کو حرام نہیں کہتے ہیں تو یہاں پر بھی قصداً بسم اللہ چھوڑنے سے وضو کو بھی خراب نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے تسمیہ عند الوضوء کو تسمیہ عند الذبح پر قیاس کیا، اور یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ علت مشترکہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے قیاس مع الفارق کی صورت یہ ہے کہ تسمیہ عند الذبح یہ خود مختلف فی ہے، اور کسی ایسے مسئلے پر قیاس کرنا کہ جو خود مختلف فی ہو تو پھر یہ بحث سے خارج ہے۔ ایسے مسئلے پر قیاس کیا جاتا ہے جو فریقین کے درمیان متفق علیہ ہو، لہٰذا یہ فریقین کے درمیان متفق علیہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اس پر قیاس کرنا یہ غلط ہے۔ اس دلیل کو میں ایک بار پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ تسمیہ علی الوضوء کو تسمیہ وقت ذبح پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ علت مشترکہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذبح کے وقت قصداً ترک تسمیہ میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک قصداً اور نسیان دونوں صورتوں میں جانور کو حرام کہتے ہیں۔ حنابلہ اور شوافی دونوں صورتوں میں، یعنی حنابلہ شوافی دونوں صورتوں میں مطلب جان بوجھ کے بسم اللہ کا نام چھوڑ دیا یا بھول کے چھوڑ دیا، دونوں صورتوں میں ان کے یہاں جانور حلال ہے۔ احناف کے یہاں قصداً چھوڑنے کی صورت میں حرام ہے، اور عمدن نسیاناً چھوڑنے کی صورت میں جانور حلال ہے۔ چنانچہ ترک تسمیہ عند الذبح کا حکم مختلف ہے، اور جن کے یہاں قصداً چھوڑنے میں جانور حرام ہے اور بھول کے چھوڑنے میں حرام ہے، تو ان کے یہاں جو بسم اللہ کو، اللہ کے نام کو جو رکھا گیا ہے وہاں پہ، تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے اظہار ملت کے لیے تسمیہ ضروری ہے کہ جب ذبح کرنے والا اللہ کا نام لیں گا تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کس ملت کا ماننے والا ہے کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ تو دراصل
احناف کے یہاں جو جان بوجھ کر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس سے جانور حرام اس لیے ہو جاتا ہے کہ ذبح کرنے والے کی ملت پتہ نہیں چلتی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے یہاں جو وہاں اللہ کا نام لینے کی حکمت ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ ذبح کرنے والے کی ملت کا اظہار ہو جائے، اور یہ اظہار اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ آواز سے جو ہے اللہ کا نام ذکر کرے۔ دیکھیے اتنے کا ترجمہ کر لیجیے، اس کے بعد آگے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے فَإِنَّ قَدْ رَأَيْنَا الذَّبِيحَةَ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِندَهَا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذبیحہ میں تسمیہ ذبح کے وقت اندہا ذبح کے وقت ضروری ہے، یعنی وہاں پر اللہ کا نام لینا بسم اللہ اکبر یہ ضروری ہے، اگر کوئی یہ کہے وَمَن تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ، اور جو شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے ذبح کے وقت تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا ہے۔ فَالتَّسْمِيَةُ أَيْضًا عَلَى الْوُضُوءِ كَذَلِكَ، اسی طریقے سے وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب سن لیجئے کتاب کے حوالے سے۔ قیل لہ، اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ جس نے یہ اعتراض کیا، اس سے کیا کہا جائے گا؟ فَإِنَّ کہاں گیا؟ قیل لہ ما ثبت فی حکم النذر، اس سے یہ کہا جائے گا کہ فکر و نظر سے یہ بات ثابت ہے۔ ما ثبت فی حکم النذر، جو چیز فکر و نظر سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ من ترک التسمیۃ علی الذبیحۃ متعمدا انها لا تؤکل، کہ جو شخص جان بوجھ کر ذبح کے وقت تسمیہ چھوڑ دیا تو اس جانور کو نہیں کھایا جائے گا۔ لقد تنازع الناس فی ذلک، اس سلسلے میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ فقال بعضهم، بعض فقہا نے کیا کہا؟ توکلو، جان بوجھ کر بھی اگر تسمیہ چھوڑ دیا جب بھی کھایا جائے۔ کون ہے یہ؟ حنابلہ اور شوافی۔ وقال بعضهم لا توکل، اور بعض نے کہا کہ جان بوجھ کر چھوڑو یا پھر بھول کے چھوڑو، دونوں صورتوں میں جانور نہیں کھایا جائے گا، یہ مالکیہ ہیں۔ فاما من قال توکل، اور جس نے یہ کہا کہ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا جب بھی کھایا جائے گا، فقد کفینا البیان لقولہ، تو پھر اس کے لیے ہمارا بیان کافی ہے، اس کے لیے ہمارا بیان کافی ہے۔ واما من قال لا توکل، اور جس نے یہ کہا کہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نہیں کھایا جائے گا، فإنہ یقول، تو وہ یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ احناف ہیں جو کہتے ہیں جان بوجھ کر اگر تسمیہ چھوڑے تو ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد تسمیہ چھوڑنے کے بعد جانور نہیں کھایا جائے گا، فإنہ یقول، تو ان کا جواب یہ ہے کہ ان ترکھا ناسیا توکلوا، اگر بھول کے کسی نے تسمیہ چھوڑ دیا ذبح کے وقت تو توکلوا، وہ جانور کھایا جائے گا۔ والسواء عندہ، اور ان کے نزدیک برابر ہے، کان الذابح مسلما او کافرا بعد ان یکون کتابیا، اور ان کے یہاں یہ برابر ہے، چاہے ذبح کرنے والا جو ہے کافر ہو یا مسلمان، مگر اس کافر کے لیے کتابی ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہاں کافر سے مراد مطلقاً کافر نہیں بلکہ کتابی کافر۔ فجعلت التسمیۃ ہاہنا، پس یہاں پر تسمیہ کو یعنی بسم اللہ کو، فی قول من، اس شخص کے قول کے مطابق، من اوجبہا فی التسمیہ، جس نے ذبح کے وقت تسمیہ کو واجب قرار دیا ہے، اس قول کے مطابق انما ہی لبیان الملت، تو اس قول کے مطابق تسمیہ عند الذبح یہ بیان ملت کے لیے ہے، یعنی فَإِذَا سَمَّ الذَّابِحُ صارت ذبیحتہ من ذبائح الملت المأکولۃ ذبیحتها، کہ جب ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بلند آواز سے اللہ کا نام ادا کرے تو یہ ان لوگوں کے ذبیحے میں شامل ہوگا جن کا ذبیحہ کھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا لَمْ يُسَمَّ جُعِلَتْ من ذبائح الملل التي لا تؤکل ذبائحها، اور جب یہ ذبح کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی
تو یہ ذبیحہ ان لوگوں کے ذبیحے سے ہو گیا جن کا ذبیحہ کھایا نہیں جاتا، ہو گیا۔ والتسمیۃ فی الوضوء، اور وضو میں بسم اللہ پڑھنا لیس للملت، یہ اظہار ملت کے لیے نہیں ہے، انما ہی مجعولۃ لذکر علی سبب من اسباب الصلاۃ، انما ہی مجعولۃ للذکر، تو وضو میں بسم اللہ یہ اظہار ملت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا ذکر قرار دیا جائے گا، انما ہی مجعولہ للذکر، بلکہ بسم اللہ کو وضو کے اندر ایسا ذکر قرار دیا جائے گا جو اسباب وضو میں سے ایک سبب پر اختیار کیا جائے، انما ہی مجعولۃ لذکر، اس بسم اللہ کو وضو میں ایسا ذکر قرار دیا جائے گا جو علی سبب من اسباب الصلاۃ، کہ نماز کے اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا جائے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیے، غور کیجیے، ایک دوسرا جواب بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ وضو جو ہے اسباب نماز میں سے ایک سبب ہے، یعنی شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے، یہ ستر عورت بھی ایک شرط ہے، استقبال قبلہ بھی ایک شرط ہے، اور ان میں سے کسی سبب کے ادا کرتے وقت بالاتفاق تسمیہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے ستر عورت کے طور پر کپڑے اگر پہنے نماز کی خاطر، تو کپڑے پہننے کے لیے بسم اللہ واجب نہیں، استقبال قبلہ یہ شرط ہے، اس کے لیے بھی بسم اللہ تسمیہ ضروری نہیں، اور وضو بھی ایسی ہی ایک شرط ہے، لہذا وضو میں بھی تسمیہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں، فرعینا من اسباب الصلاۃ، ہم نے دیکھا نماز کے اسباب پر غور کیا، تو وضو ہے، ستر عورت ہے، فکانا من ستر عورتہ لا بتسمیۃ، تو جس شخص نے بغیر تسمیہ کے ستر عورت کر لیا، اپنے بدن کو چھپا لیا، ایک شرط ادا کر لیا، لم یضرہ ذلک، تو بغیر بسم اللہ کے ستر عورت کرنا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے استقبال قبلہ کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کے استقبال قبلہ کرنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ فالنظر علی ذلک، اب عقل کا تقاضا یہی ہے اور نظر بھی یہی کہتی ہے، فالنظر علی ذلک ان یکون من تطہر ایضا لا بتسمیۃ لم یضر، فالنظر علی ذلک، قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان یکون من تطہر ایضا لا بتسمیۃ، کہ جس شخص نے بغیر تسمیہ کے وضو کیا، لم یضرہ، تو اسے یہ وضو نقصان نہیں دے گا، مطلب اس وضو کے ذریعے اسے پاکی حاصل ہوگی۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ، اور یہی ان حضرات کا مذہب اور ان کا قول ہے۔ یہ بات جو ہے مکمل ہوگی، باب مکمل ہو گیا۔ اس باب کا خلاصہ سن لیجئے، خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جو ہے امام احمد بن حنبل اور اہل ظواہر کے نزدیک وضو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور احناف، مالکیہ، شوافع اور جمہور فقہ اور محدثین کے نزدیک وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت یا مستحب ہے۔ حنابلہ کی تائید میں صاحب کتاب نے کئی حدیثیں ذکر کری، اس میں سے ایک حدیث یہ تھی ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو احناف کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں لا وضوء سے مراد نفس وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال وضو کی نفی ہے۔ اور احناف نے اپنی تائید میں جو حدیث پیش کی وہ حضرت مہاجر بن قنفذ والی حدیث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوران وضو سلام کا جواب نہیں دیا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوری وجہ بیان فرمائی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نے بغیر تسمیہ کے وضو فرمایا تھا۔ یہ جواب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام طحاوی نے نظر کے ذریعے جو ہے حنابلہ پر رد کیا، اور نظر کا خلاصہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ بہت سی چیزوں کے اندر غور کیا
کہ جن میں داخلے کے لیے کلام ضروری ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں نکلی. بعض وہ ہیں جن میں کلام رکن ہے، جیسے عقود، بیع اور کہنا چاہیے مناکحت ہے، خلا ہے، اجارہ ہے. اور بعض وہ چیزیں ہیں جن میں کلام جو ہے شرط کے درجے میں، جیسے نماز میں تکبیر ہے اور حج کے اندر تلبیہ ہے. اور وضو میں ہم نے جب غور کیا تو دیکھا کہ تسمیہ وضو کے لیے نہ تو شرط ہے اور نہ رکن ہے، لہذا جو ہے وضو میں بسم اللہ کو واجب قرار نہیں دے سکتے. اس پر ایک اعتراض کیا گیا، اور اعتراض یہ کہ بلکہ اعتراض نہیں، ایک قسم سے جواب دیا گیا کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ تسمیہ عند الذبح نہ شرط ہے نہ رکن ہے، نہ شرط ہے نہ رکن ہے. اسی طریقے سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ تسمیہ وضو کا رکن نہ ہو اور شرط نہ ہو. اس کا جواب پھر دیا گیا یہ کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بالکل الگ چیز ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بالکل الگ چیز ہے. کیونکہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور مختلف فی شے کے اوپر آپ دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. آخری جو ہے قیاس صاحب کتاب کی طرف سے یہ تھا حناف کی تائید میں، کہ ہم نے غور کیا کہ نماز کے جو اسباب ہیں یعنی شرائط ہیں، انہی میں سے ایک شرط وضو ہے. اب دوسرے شرائط پر ہم نے غور کیا، مثلا استقبال قبلہ پر غور کیا، ہم نے جو ہے ستر عورت پر غور کیا، تو ہم نے یہ پایا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ستر عورت کر لے یا بغیر وضو کے استقبال قبلہ کر لے تو اس کی اندر کوئی نقصان نہیں واقع ہوتا، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. تو پھر جب کسی شخص نے استقبال قبلہ بغیر بسم اللہ کے کیا، بغیر بسم اللہ کا ستر عورت کیا، اور وہاں اس کو نقصان نہیں ہوا جبکہ وہ شرط ہیں، اسی طریقے سے وضو بھی شرط ہے. تو وضو میں بھی اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھا اور وضو کر لیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس وضو کے ذریعے پاکی حاصل ہوں گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بسم اللہ سے پہلے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت یا مستحب کے درجے میں ضرور ہے. لہذا حکم تو یہی دیا جائے گا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو آپ اس کے وضو کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. وضو شروع کرنے سے پہلے حکم کے لحاظ سے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. اور یہ باب مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ باب کا درس جو ہے کل سے اللہ کی توفیق سے شروع کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.